اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی سورہ پاک، یہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اس میں سے ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ پاک 2 مرتبہ نازل فرمائی ہے، اسی لیے اس کو 7 مثانی بھی کہتے ہیں کہ وہ 7 آیات جو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ اس سورہ پاک کو سورہ الشفاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ پاک کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، بہت سارے اس کے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب مکہ پاک میں نماز والا معاملہ شروع کیا تو اس وقت پھر جب قبلہ شریف پہلے مسجد اقصیٰ تھی، پھر یہ کعبہ شریف ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ پاک کو دوبارہ نازل فرمایا ہے۔ اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں کہ اس کا اصل معنی کیا ہے؟ اصل اور جڑ اس سے پورا درخت نکلتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اس سورۃ پاک میں یوں سمجھ لیجیے کہ پورے قرآن کو رکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کہ جو فرامین قرآن مجید میں ہیں ان کا اجمالی ذکر یہ سورہ فاتحہ شریف میں ہے۔ پھر یوں کہہ لیجئے کہ یہ ابتدائی آیات یہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد، ثنا، اس کی ربوبیت، اس کا مالک ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا۔ پھر درمیان میں آخر میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے دعا ایسے مانگنی ہے کہ بندے اور رب کے درمیان یہ سلسلہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے سورہ فاتحہ شریف ہمیں عطا فرمائی، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ سورۃ پاک بہت
بہت پیاری تھی، بہت پیاری تھی، اور اللہ کو کتنی پیاری ہے۔ ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام ایک جگہ تشریف لے گئے، تو بستی والوں نے کچھ کھانے کو لینے نہیں دیا۔ یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی میں چلو مہمان آ گیا۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جو اس قبیلے کا جو سربراہ تھا نا، اس کو کسی موذی چیز نے ڈنگ مار دیا، اور ایک لونڈی آئی ہے، کہنے لگا بھائی تم میں سے کوئی ایسا ہے جو جھاڑ پھونک کرنا بات جانتا ہو؟ ایک صحابی میں، ہاں میں، لیکن یہ ہے کہ میں ایسے نہیں کروں گا، کچھ مال لگے گا۔ اب وہ سلسلہ چلتا رہا، وہ گئے تو آپ نے دیکھ کر تو آپ نے سورہ فاتح شریف پڑھی، اور فاتح شریف پڑھ کے تو آپ نے بھیڑ بکریاں وہاں سے لے کے تو آ گئے۔ اب جو ساتھی تھے نا صحابہ، لیکن یہ آپ نے کیا تو ہم نے سرکار نے تو ایسی کوئی بات نہیں بتائی، تو یہ تم نے کیا کر دیا؟ مجھے تو جو میرے دل میں آیا میں نے کر دیا، سرکار کی بارگاہ میں عرض کر لیں۔ اب سرکار کی بارگاہ میں سرکار نے آج اس نے ایسے کی ہے رات، تو سرکار نے تم نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو سورہ فاتح شریف پڑھی، بس اللہ تعالیٰ نے کام سلسلہ جوڑ دیا۔ تو صحابی نے یہ بکریاں بھی لے کے آیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کس نے سکھایا تھا؟ یا رسول اللہ میں نے تو قرآن آپ سے ہی سیکھا ہے نا، میرا حصہ بھی لیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت سے محبت، تو یہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اس سورہ پاک کو شفا بھی بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے حضرت انسان کو جب بنایا، پھر نبی بھیجے، رسول بھیجے، چلتا رہا، پھر میرے مصطفیٰ علیہ السلام، تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو بھیجا اور قرآن مات لے کے آیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جب سورہ فاتحہ عطا فرمائی، تو اس کا ابتدا کیا ہے؟ الحمد۔ حمد کا معنی ہے تعریف، تو تعریف ہے کس کی؟ میرے اللہ کی۔ میرا اللہ سب تعریف کا مالک ہے، اس لیے کہ کائنات میں جس کو جو بھی ملتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ہم پڑھا کرتے تھے تو مجھے یاد ہے، تو اس کو ہم پڑھا کرتے تھے فارسی کا ایک شعر، حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھیں، کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اس خالق و مالک نے کہ جس نے ایک مٹھی بر مٹی کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہ ہم پڑھتے رہے، سلسلہ چلتا رہا۔ پھر آگے جب آگے آیا نا، ہم نے پڑھ کے فارغ ہوئے تو ہم نے پھر جو کیا نام ہے غیر نصابی کتابیں دیکھیں، تو پھر ہمیں سر ڈاکٹر محمد اقبال صاحب ان کی بات یاد آ گئی۔ تو آپ فرماتے ہیں حمد بے حد مر رسول پاک را۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ شاعر مشرق ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سب تعریفیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو، کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مٹھی بھر مٹی کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اور ان سے کو پوچھا تو بھئی یہ معاملات کیا ہیں؟ تو ہر کوئی یہی کہہ سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا وہ یہی فرمایا ہے
کہ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس کائنات میں ابھی جلوہ گر نہیں ہوئے تھے بشری صورت میں، جب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا گیا تو آپ نے عرش کے پائے پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نام پاک دیکھا، سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے فرمایا کہ اے پیارے، تم اور تمہاری بیوی یہاں رہو، لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا، یہ دانہ نہیں کھانا۔ تو شیطان آ گیا اور شیطان نے کیا کہنے لگا، وقاسمہما، ان دونوں کے لیے اس نے قسم اٹھائی، رب دی قسمیں، اللہ دا پروام نہیں تو جنت رہن دین گا، اور اللہ تعالیٰ نے اصول بنایا ہے کہ جو اس درخت سے کھا لے گا اس کو پھر جنت سے نکالا نہیں جائے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا پروگرام نہیں ہے آپ کو رکھنے کا، اس لیے منع کر دیا، تو یہاں سے نہ کھاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن کے پرلے خانے میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے۔ اب سوچئے ہم کتنی قسمیں کھاتے ہیں۔ مجھے میرا ایک شاگرد ہے، وہ کافی سالوں کے بعد میں کبھی سناؤ کیا حالات ہے، کہا جی بس وہی وقت چنگے سی جڑے اتنے رہے سن، کہ اب کیا ہوا؟ جی ہم تو جب سودا لیتے ہیں تب بھی قسم، جب دیتے ہیں تو بھی قسم، اور جھوٹی سچی سب کچھ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، میرے بیٹے توجہ کر، سب سے پہلی جھوٹی قسم کھانے والا شیطان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو بھی کیا نام اس کا جھوٹی قسم کھاتا ہے تو وہ رحمان کا نہیں ہے، وہ شیطان کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیں شیطان کے حملوں سے بچائے اور اپنی بارگاہ میں اپنا قرب عطا فرمائے۔ خیر، یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام نے دانہ کھا لیا تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے فرمایا کہ پیارے اب آپ زمین پر تشریف لے جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ محترمہ یہ زمین پر آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو 300 سال تک کیا ہوا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ 300 سال تک روتے رہے، گناہ نہیں کیا، غلطی ہوئی، گناہ نہیں ہوا، اللہ اکبر، لیکن ہوا کیا کہ 300 سال تک روتے رہے۔ ان کی اولاد ہم ایک نہیں، دو نہیں، ہر روز کتنی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ہمیں رونا آتا ہے۔ خیر، پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ جس ذات کا نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے صدقے میری توبہ قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً توبہ قبول فرما دی۔ آج بھی شیطان بڑے بڑے سپیکر لگا کر یہی کہتا ہے کہ نہ وسیلہ نہ مانگنا، کیونکہ شیطان کی ساری محنت وہ برباد جاتی، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے تو ان کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے معاف نہیں فرمایا، تو ایک ہی مرتبہ مصطفیٰ علیہ السلام کے نام کا وسیلہ دیا تو اللہ نے سب کو،
تو اس لیے منع کرتا ہے کہ بھائی یہ کام نہ کرنا، یہ نہ کرنا، مگر نہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وسیلے کی دعا مانگی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا وصال پاک ہوا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو قبر انور میں رکھنے سے پہلے سرکار خود تشریف لے گئے، بلکہ سرکار اس قبر انور میں خود لیٹ گئے اور لیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ میری ماں ہے فاطمہ بنت اسد، یا اللہ اس کی بخشش فرما دے، یا اللہ میرے وسیلے سے اور میرے بھائی جو نبی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے وسیلے سے بھی قبول فرما دے، ان کی بخشش فرما دے۔ تو پیارے یہ ہوا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ بہت بڑا وسیلہ ہے، بہت بڑا وسیلہ ہے، بہت بڑا وسیلہ ہے۔ میں ایک مرتبہ لگا جی یہ کیا کہا جی ماشاء اللہ، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ تم وسیلہ تلاش کرو، تو وہ اعمال صالحہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہے، تم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگتے ہو، یہ کیا ہوا؟ اچھا میں نے کہا اللہ کے بندے بس اتنا بتا دے، کیا تجھے کوئی ایسی نماز یاد ہے کہ جس کے بارے میں تو کہہ سکے کہ جناب یہ نماز جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے؟ میں کہ مجھے تو کوئی نہیں یاد، کوئی الحمدللہ 2 مرتبہ حج کیا ہے میں نے، اور مجھے نہیں یقین کہ میں کیا نام اس کا اللہ نے قبول ہے، لیکن ہاں اس کی بارگاہ میں امید ہے، مگر نا اور حاضری مدینہ پاک میں بے سو مرتبہ، لیکن مجھے نہیں یاد کہ میں کیا بولوں۔ اب جس عمل کا پتہ ہی نہیں کہ وہ قبول ہے یا نہیں، اس کا تو وسیلہ دیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام اللہ کو کتنے پیارے ہیں، کتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور آپ کا ذوق سنا دوں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ یہ وہ اولوالعزم رسول ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور ان میں سے ایک وہ ہے جس کو ہم نے اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اور ایک وہ ہے جس کا مرتبہ سب سے بلند فرما دیا۔ تو یہ مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ کو کتنے پیارے ہیں، کتنے پیارے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل امین کے ذریعے قرآن مجید کا کچھ حصہ آیا، اور وہ اس وقت آیا، ویسے تو سارے قرآن پاک لے کے آئے، حضرت جبرائیل امین لے کے آئے، تو میں اس سے کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ تجھے راضی کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک
دو نہیں، بہت ساری باتیں ہیں کہ عقل حیران کر دینے والی باتیں ہیں، موجہ اسی کو کہتے ہیں نا۔ کچھ لوگ آ گئے کہ جناب آپ اللہ کے نبی ہو، آپ میں اچھا آپ نبی کے لیے تو کوئی نہ کوئی معجزہ ہوتا ہے نا، تو آپ ہمارے لیے چاند 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا اگر میں چاند 2 ٹکڑے کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ مجھے کیوں نہیں؟ سرکار نے ایسے ہی کیا۔ کیسے؟ بس سرکار نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم اسلام کی مرضی یہ تھی، صحابی مدینہ منورہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کھا رہا ہے، کچھ کیجیے۔ تو سرکار کے دل میں یہ تھا کہ اب یہ کھارا پیانا پانی میٹھا ہو جانا چاہیے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، خون پڑا، پھر آپ نے کلی فرمایا یہ اس کنویں میں جا کے ڈال دو۔ تو چونکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ جو وعدہ فرماتا ہے پھر اس کا خلاف نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے محبوب سے کیا وعدہ فرمایا ہے؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ محبوب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو راضی کر کے چھوڑے گا۔ تو پھر سنیے، میرے مصطفیٰ کریم اسلام نے فرمایا پیارے جبریل جاؤ پھر اللہ کی بارگاہ عرض کرو کہ یا اللہ جب تک میرا ایک امتی جنت جانے سے رہ جائے گا میں نے اس وقت تک راضی ہونا ہی نہیں ہے۔ اب سنیے مسلم شریف کی حدیث، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کل قیامت کا دن ہوگا۔ حدیث پاک تو بہت لمبی ہے لیکن میں مختصراً کوشش کروں کہ جب یہ سارے اٹھیں گے نا، جہاں کوئی ایسا موقع آتا ہے پھر میں گزر نہیں سکتا، کیونکہ آج دنیا عجیب ہو گئی ہے۔ مدینہ پاک کی ریاست کا تذکرہ کر کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دشمنوں کو ہمارے سروں کے اوپر لایا گیا ہے، اور پھر ختم نبوت کے منکروں کو اوپر لایا گیا ہے۔ تو میں تو ایسے نہیں جا سکتا، چل میں سمجھتا ہوں جب قیامت قائم ہوگی نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تشریف لائیں گے قبر میں، آپ قبر سے کیسے نکلیں گے، توجہ فرمائیے۔ سرکار تشریف لائے ایک مرتبہ، اس طرف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرف حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، تو فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، کل قیامت کے دن ہمیں اللہ ایسے مبعوث فرمائے گا۔ تو سرکار کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ میرے ساتھ ابو بکر نے بھی ہونا ہے، میرے ساتھ عمر بھی ہونا ہے۔ اور میں بات اکثر کرتا ہوں کہ جب ہم چھوٹے تھے نا تو اس وقت ایک نعت پاک
زہری صاحب کی مشہور تھی بہت کہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، بس یاد رہا اتنا، سینے سے لگی جالی، یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے۔ یہاں سے پھر میرے فیصلہ آباد کا قلندر بولا، اور کیا کمال کا بولا، سنا دوں؟ زہری صاحب نے کہا کہ بس یاد رہا اتنا، سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے۔ لیکن پھر نیازی صاحب بولے، اور کیا کمال کا بولے کہ کچھ یاد اسے کہہ دیجیے، کچھ یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، انوار نظر آئے، سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے، سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اٹھیں گے، پھر جب سارے کھڑے ہو جائیں گے نا، توبہ توبہ، سخت گرمی، سخت گرمی، اوئے اوئے اوئے، اپنے اعمال کے مطابق کسی کا پسینہ اس کے ایڑیوں پر گر رہا ہوگا، کسی کی پیڑیوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے کمر تک، اور کوئی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ پھر ہوگا کیا؟ سارے لوگ کہیں گے یہ معاملات کیا ہیں یا اللہ، اب مہربانی فرما، حساب کتاب تو شروع ہو، جس نے ادھر جانا ہے ادھر جائے، ادھر جانا ہے ادھر جائے۔ لوگ آج آ گئے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پاسگاہ میں، جناب آپ کچھ مہربانی فرمائیے۔ تو آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں کس حساب کتاب والا معاملہ شروع ہو، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ اذهبوا الی غیری، آج مجھے اپنی جان کی پرواہ ہے، نفسی نفسی، کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت پھر کس کے پاس لگے تو میں پھر تم نوح علیہ السلام کے پاس آ جاؤ۔ کرتے 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 کہیں سے نہیں بات بنے، کہیں بھی بات نہیں بنے گی، پھر میرے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ ڈگر جائے گا، اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو بھی کیا کہے ہو، کہاں ہو، کیا کر رہے ہو یا رسول اللہ؟ ہم تو تم کہاں سے پھر رہے ہو بھائی؟ اس کام کے لیے میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر سرکار فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤں گا، پھر اللہ تبارک و تعالی جل والا اس دن مجھے عبادت سکھائے گا، میں پھر وہ کروں گا۔ پھر میں جب دعا کروں گا تو اللہ تبارک و تعالی جل والا ارشاد فرمائے گا، پیارے محبوب سر کو تو اٹھاؤ۔ تو
سرکار مطلب بس یوں ذرا انداز میرا ہے کہ سرکار کی بار جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں لوگ ہیں نا، تو اللہ فرمائے گا پیارے سر کو اٹھاؤ نا، تو اللہ کی محمد اسلام کو عرض کریں گے یا اللہ نہیں ابھی میری امت، میں کہتا ہاں ٹھیک ہے نا، آپ کی اتنی امت ہم نے بخش دی، یا اللہ ابھی نہیں، میں نے راضی ہونا ہی نہیں ہے، یا محمد اسأل، محبوب اب مانگیے کیا مانگتے ہیں، پھر اس کریں گے یا اللہ میری امت، اللہ میں اچھا تیری اتنی امت ہم نے بخش دی، محبوب اب سر اٹھائیے نا، یا اللہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں وقل، محبوب آپ بات کیجیے، اب آج آپ کی بات کو سنا جائے گا، پھر اللہ فرمائے گا محبوب مانگیے پھر مصطفیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری امت، یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ شانیں عطا فرمائی ہیں، اور آپ کا صدقہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ولیوں کو شانیں عطا فرمائی ہیں، تو یہ مت سمجھو کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیار فرمایا، پیارے یہ تجھے نام کہاں سے ملا؟ عرض کی یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تھا تو میں نے عرش کے پائے پر یہ نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا تھا۔ تو اگر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو سکتی ہے سرکار کے نام کے صدقے، مجھے اگر ذہن میں آ گیا تو آپ کو سنا دوں کہ ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غمزدہ آ گیا، تشریح ناکام آ گیا، غلط ہو گئے معصیت دھل گئی، غم غلط ہو گئے معصیت دھل گئی، میرے مصطفیٰ کا جب نام آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے محبوب کریم علیہ السلام کو اتنا اوپر رکھا ہے کہ بس ایک اللہ کی ذات ہے جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ہے، مگر نہ ساری کائنات میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام سب سے بڑے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا مجھے اور آپ حضرات کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑا وسیلہ سرکار کی ذات پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہم سب پہ کرم فرمائے۔